تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بہن نے بریلوی سے یہ بھی سوال بریلی سے ہیں، سوال کی ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب کیا کوئی غوث پاک کا نام بے وضو لینے سے مر جاتا تھا؟ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالقادر میری امت پر رحم کرو، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ کہ یہ بات قرآن حدیث کے مطابق صحیح ہے؟ جواب دے بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بہن، یہ میں نے جو آپ نے جو میرے سوال پوچھا ہے، میں نے بھی یہ بیان سوشل میڈیا پر سنا ہے۔ ان کی بڑی برکتیں، غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے، ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ ابے سالے، کبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ یہ بیان کرنے والا امین القادری، سید امین القادری ہے، یہ ہندوستان کا، بھارت کا رہنے والا ہے۔ اس طرح کی من دھڑک بے دھڑک باتیں یہ کرتا بھی رہتا ہے۔ یہ بندے کے بہت سارے ایسی کلپ ہیں جو نکال کر سوشل میڈیا پر ایک مزاحیہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کامیڈی بنا دی اس کو، لوگ اس کی کلپوں کو نکالتے ہیں اور کامیڈی بنا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے یہ قرآن حدیث کے صحیح مخالف ہیں۔ قرآن حدیث کے سخت ترین یہ الفاظ اس نے استعمال کیا ہے قرآن حدیث پاک پر، قرآن و حدیث پر۔ سب سے پہلے اسے اللہ سے بھی توبہ استغفار کروانا چاہیے، اور اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ بھئی غوث پاک کا اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نام لیتا تو مر جاتا۔ حالانکہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، مقام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، غوث پاک کا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بعد دیگر انبیاء کا ہے، اس کے بعد صحابہ کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انبیاء کو اگر ایک طرف ہم اگر انبیاء کے بعد اگر ہم کسی کا مرتبہ دیکھتے ہیں، صحابہ کا دیکھتے ہیں، تو غوث پاک کا جو مقام و مرتبہ آپ جو بیان کر رہے ہیں، ادنا سا ادنا صحابی کا مقام بھی وہ نہیں پا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ادنا سا ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کو بھی غوث پاک نے نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے بالکل سخت الفاظ یہ کہی گئی ہیں، کیونکہ غوث پاک کا مقام کسی صحابی کے برابر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بات کہی گئی بھی غوث پاک کا نام لینا تو مر جاتا، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اس بندے کو آپ تو اللہ کے مقام کو دے رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے خلاف کھڑے ہوگا تو مر جائے گا، جو آدمی اللہ کی بے ادبی کرے گا مر جائے گا۔ یہ تو اللہ کا، یہ تو مقام اللہ کا ہے، آپ کسی ولی کو دے رہے ہیں، تو یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ اس طرح عقیدہ مسلمان کا کسی عقیدہ بھی نہیں ہے، اور یہ صریح قرآن حدیث کے مخالف ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے بھارت کے اندر جو امیر القادری ہے، احمد نقشبندی ہے، یہ سب دونوں بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ میں کوئی ایسی آپ کو ہوائی فیرنگ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک ان کا ایک مدرسہ ادارہ ہے دارالعلوم غوثیہ، اس ادارے سے ان کے سلسلے میں ایک فتویٰ بھی نکلا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی سید احمد نقشبندی ہے، اسی طرح امین القادری ہے، اس طرح کہ انہوں نے 4-5 علماء کے نام لیے ہیں۔ ان لوگوں کے بیانات کو نہ سنا جائے، اور ان کو کسی بھی پروگرام میں نہ بلایا جائے، کسی بھی طریقے پر ان کو کہیں بھی بیان کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ من دھڑک باتیں کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس نے یہ بات یہ بھی کہی ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غوث پاک کے قاب میں آ کر کہا کہ بھئی غوث پاک سے کہا کہ آپ میری امت پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ کا نام لے کر بغیر وضو کر لینے سے انتقال ہو رہے، تو آپ رحم فرمائیے میری امت پر۔ پھر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رحم کا معاملہ فرمایا، تو یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو ایک بات یہاں نقطے کی یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین الفاظ سے جھوٹ باندھا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب العلم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹی بات باندھتا ہے وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ آدمی کا عمل ایسا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے رسول پر اس نے بھی جھوٹ باندھا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کذاب ہونے کے لیے اتنا ہی بس باقی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا پھر ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا پھر ہے۔
تو پھر یہ جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے، ہر سنی سنائی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرنا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو بہرحال جو آپ نے مجھے پوچھی ہے بات کہ غوث پاک کا نام لیتا تو بغیر وضو کے مر جاتا، تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات باندھی گئی کہ میری امت پر رحم فرمائیے، اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کہا، یہ بھی بات جھوٹی ہے، بغیر تحقیق کی نہیں ہے۔ اور پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے بعد، پھر غوث پاک نے پھر اس کو بری کر دیا، یعنی اس معاملے کو ختم فرما دیا۔ یہ بھی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی کو جو امین القادری ہے، اس آدمی کو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے سلسلے میں بھی بریلی مسلک کے علماء جیسا کہ الرضا و فقہ گیٹ میں ان کے دارالقضا ہے ان کا، وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہو، وہاں سے بھی انہوں نے اس بات کو شائع کیا ہے کہ یہ بیان بالکل غلط ہے جو بات اس نے کہی ہے۔ بہرحال اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی امریکہ سے سوال کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب ایک جگہ فروٹ منڈی ہے، وہاں ایک شخص نے کتے پال رکھے ہیں جو وہاں بہت گندگی کرتے ہیں، کیا ان کو مارنے کی کوئی شکل اختیار کرنا مناسب ہے؟ جواب دی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بھائی ماشاءاللہ، وہ تو کتے تو امریکہ کے اندر زیادہ پلتے بھی ہیں، گھروں کے اندر پالتے ہیں، وہاں تو اولاد کو کم پالتے ہیں، کتے تو زیادہ پالتے ہیں وہاں لوگ۔ اور وہاں تو کتوں کے نام پر تو یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ کتوں کے نام پر تو کروڑوں کی پراپرٹیاں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بات یہی ہے کہ بھئی جس آدمی کی عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جب عقل چھین لے تو سمجھداری نکل جاتی ہے اس کی، تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہو۔ تو بہرحال وہاں صحیح بات ہے کہ کتوں کا پالنے کا بڑا مزاج چل رہا ہے، وہاں پر بھی ہر جگہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کتے کو پالتا ہے وہ آدمی گنہگار ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کتے کو پالتا ہے تو ایک قرات، یعنی کہ اس کی کئی نیکیاں اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لیتے ہیں، روزانہ کتنے کی نیکیاں اس سے کم ہوتی ہیں، کئی نیکیاں اس سے کم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ابھی کسی طرح ایک بیوقوف نے کہا کہ بھئی جب کتے ہیں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو پھر فرشتے بھی کسی انسان کی جان نہیں لیتے، کیونکہ کتے جہاں ہوتے ہیں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو ان سے ہمارا ایک جواب یہی ہے کہ بھئی اب اس کتے کو جان لینے کے لیے بھی ایک فرشتہ تو آنا چاہیے نہیں آئیے۔ تو اسی طرح ہے کہ اسی بات بےہودہ باتیں، سوالات کے جوابات نہ کریں، بےہودہ سوال ہے آپ کا۔ تو بہرحال جو آپ نے مجھے سوال پوچھا کہ بھئی کتوں کو اگر کتا اس طرح ستا رہا تو کیا کرے، تو پہلی بات یہ ہے کہ بلا ضرورت کتوں کو یا کوئی بھی جانور کو شریعت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت، گنہگار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عورت تھی، نماز روزے کی پابند تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، اور وہ دین کی شریعت پر عمل کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے گھر میں رہنے والی بلی کو اس نے باندھ کر مار دیا، یعنی اسے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتی تھی، وہ مر گئی۔ تو پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہرحال آپ جانوروں کو پال رہے ہیں تو اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں، کون سے جانور پالنا ہے، شریعت میں اس جانوروں پالنے کی بھی اجازت ہے، آپ پال سکتے ہیں، لیکن کچھ جانور پالنے کی اجازت نہیں، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، جو موذی جانور ہوتے ہیں اس کو نہ پالیں۔ آج کل تو شوقیہ انداز سے بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ بھئی سام تک بھی پال رہے ہیں، بڑا افسوس کی بات ہے۔ بھئی سان انسان کا دشمن ہوتا ہے، وہ عقل سے باہر ہے۔ آج کے بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ شیر بھی پال رہے ہیں، یہ کون سی انسانیت بات ہے بھئی، حیوانیت کی بات ہے یہ۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ بھئی بلا ضرورت چاہے کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو، کتا ہو یا خنزیر ہو، کسی کو بھی ہو، شریعت میں مارنے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی خنزیر کو جیسے ہی دیکھتے تو وہ تھوک دیتے ہیں، منہ زمین پر تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ منحوس نہ سمجھے اس کو آپ۔ اسی طرح بعض لوگ الو کو دیکھتے ہیں گھروں پر تو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ الو شیطان ہوتا ہے، تو اس کو جیسے دیکھتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اغلاط العوام میں سے ہے۔ تو بہرحال بھائی آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ کتوں کو یا کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو اس کو بلا ضرورت نہیں مارنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ جانور یا کتا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعتاً وہ ضرر پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا ہو، تو اس جانور کو آپ پکڑ کر کے جنگل میں ڈال دیں، کوئی جنگل وغیرہ میں، کہیں بھی جنگلی جہاں وہ جنگل ہو وہاں بھیج دیں۔ اگر وہ وہاں بھی چھوڑ نہیں سکتے آپ،
آپ وہاں چھوڑیں گے تو پھر وہ بات کرائے گا, پھر کترنا مشکل ہے, اس طرح کی کہیں بات ہے. تو پھر آپ آخری درجہ یہی ہے کہ علماء نے یہ لکھا کہ بھی اس کے ایذا سے, اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہی کہ بھی اس کو ایک مار دیں, ہلکی مار مارے, تاکہ اس کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو, اس پر غول نہ پڑ جائے, اس پر کوئی بھی لکڑی کے اس طرح کے کوئی بھی نشانات نہ پڑ جائے. اس طرح مارنے کی اجازت ہے. بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتوں کو مارنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, پتھر اٹھا دیتے ہیں, جہاں کہیں کتا نظر آئے بڑے بڑے مارنا شروع. تو اس طرح کی باتیں سب نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی جانوروں کو بھی تکلیف دینا یہ شریعت کے اندر گناہ ہے. تو بہرحال آپ لاٹھی وغیرہ سے ہلکی سی مار دیں تاکہ وہ بھاگ جائے. اگر وہ لاٹھی سے بھی نہیں بچنا تو آپ کو تکلیف پہنچا رہا, لاٹھی مارنے کے باوجود بھی آپ وہ بخش رہا نہیں, آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے, تو پھر اس کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی ایسے کتے کو آپ گولی سے بھی مار سکتے ہیں, گولی سے مار سکتے ہیں. کیونکہ جہاں کہیں بھی جو ایذا پہنچانے والے جانور ہوتے ہیں شریعت میں اس کو مارنے کی اجازت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسودین, یعنی سانپ اور بچھو کو مارو. دو کالے جانور جیسا کہ سانپ اور بچھو ہیں ان کو مارنے کے لیے, کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جہاں کہیں بھی ہو یہ انسان کو ڈس لیتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا تھا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کے اس پر دم کیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسودین, سانپ اور بچھو کو مارنے کا حکم دے, کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال اگر وہ اس سے حد سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر آپ اس کو گولی سے بھی مار سکتے ہیں, گناہ نہیں. اور اسی طرح اگر اس کو مارنا چاہ رہے ہیں تو تیز دھاری دار اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس سے بھی اس کے گلے پر زبا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. یعنی تو اس کو آپ چاقو سے بھی اس کے گلے کو زبا کر دیں, کوئی گناہ نہیں اس میں. اور اسی طرح اگر چاقو سے بھی وہ مل بھی نہیں رہا کیا کریں, تو بھی کیا کریں, آخری درجہ ہے اسے زہر ڈال کر بھی مار سکتے ہیں. یعنی ایسی چیز آپ اسے کھلا کر یا مار سکتے ہیں, یا کوئی بھی بغیر کھلائے کے بھی ہو یا کھلا کر بھی ہو, ایسی چیز سے اسے مار سکتے ہیں جو تکلیف دینے والے جانور ہیں, جس سے ان کے جان جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو ان کو. اس لیے تو شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ جانور کو ایک کاٹنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو جلد ذبح کرو, اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو. وہ بھی اللہ نے اس کو بھی سمجھ دے رکھی ہے, وہ کہتا نہیں لیکن اسے سمجھ جاتا ہے کہ میں چھری کاٹنے کے لیے آیا ہے. تو اگر آپ کوئی جانور کو بھی کاٹ رہے ہیں تو جلد کاٹنے کا حکم دیا, تیز نہیں دوڑانا چاقو. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی قربانی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی چاقو تیز کر رہے ہیں گلے پر رکھ کر کے. تو اس طرح کی بات. تو بہرحال کوئی بھی کیوں نہ ہو, اگر اس موذی جانوروں کو آپ کتا ہو یا بلی ہو یا کوئی بھی جانور کیوں نہ حد سے زیادہ آپ کو تکلیف دے رہی, یعنی تو آپ اسے گولی سے مار دیں, یعنی تو دھاری دار چیز جیسا کہ چھری سے اس کے گلے کو کاٹ دیں, کوئی گناہ نہیں اس میں. یعنی تو آپ وہ مل بھی نہیں رہا, آپ کو کیا کریں, تو پھر اس کو زہر وغیرہ کچھ بھی ڈال کر کے جس سے کم تکلیف ہو, یا دور کھڑا ہوا کوئی دھاری دار چیز پھینک کر کے مار دیں جس سے وہ مر جائے, تاکہ اس سے ایذا سے لوگ بچ جائے. تو بہرحال اس کی اتنا آسانی سے اس کو مارے کہ بھی جان جلد سے جلد نکل جائے, اس سے کوئی کم سے کم تکلیف ہو, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی, اور اس میں کوئی پریشان بھی نہ ہو. حضرت کیا کتے کو مارنے کا فتویٰ دے رہے ہیں, جانوروں کو مارنے کا, بھئی یہاں تکلیف سے بچانا مقصد ہے. یہاں پہلے تو انسان پلنا مشکل ہے, ابھی اوپر سے جانوروں کو بھی لا کر آپ ڈھکل رہے ہیں. تو بہرحال تکلیف دینے والے جو جانور ہوتے ہیں, چاہے آپ زہر سے ہو یا کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, جس سے کم نقصان ہو, آپ اسے کھلا کر یا مار کر یا زبان کے ذریعے سے مار سکتے ہیں. اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو کچھ بھی دلائل ہیں میں آپ کو لکھ کر ڈال دیتا ہوں, آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک بھائی نے کشمیر سے سوال کیے ہیں. سوال یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاضی صاحب, امید ہے کہ آپ عافیت سے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے, آمین ثم آمین. بھائی سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, ہمارے مسجد روڈ پر ہے, تھانے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کیا ہم اپنی مسجد میں اور مسجد کے باہر CCTV کیمرے لگوا سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ روڈ شہر سے باہر جانے کا ہے. مسافر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. بڑا سرکاری ڈگری کالج ہے, اس میں سے بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. لہٰذا اس کے سلسلے میں جواب مرحمت فرما دے, نوازش ہوئی ہے. جی بھائی ماشاءاللہ, آپ کا سوال بہت بہترین ہے, اور میں نے بھی بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے رہتے ہیں, اور مسجدوں کے اندر بھی وہ بہت ساروں کو میں نے دیکھا TV لگی ہوئی رہتی ہے. یعنی کیمروں کی جتنی بھی ہوں CCTV کیمرے وہاں لگے ہوئے رہتے ہیں, اور اس کا
پینل جو بھی ہے مسجد کے اندر لگا رہتا ہے. تو بہرحال اس کے سلسلے میں ایک بات یہاں اصولی بات ذہن میں رکھیے، سی سی ٹی وی کیمرے اگر آپ لگوانا چاہ رہے ہیں تو ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھیے، جہاں چوری اور مال کے ضائع ہونے کا قوی امکانات ہوں اور حفاظتی نقطہ نظر سے اگر آپ لگوانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چوری ہے، اسی طرح مال کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ بھی اگر یہاں نہیں لگایا جائے تو پھر چوری بھی ہوں گے، مال بھی یہاں لوگوں کے مال کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر وہاں آپ سی سی ٹی وی کیمرے لگوا سکتے ہیں. لیکن اگر جہاں کہیں بھی اگر اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں، چوری بھی نہیں ہوتا، مال کا کوئی ضائع ہونے کا کوئی قوی اندیشہ نہیں، کوئی اس طرح کی جان مال کا کوئی خوف نہیں ہے، پھر آپ وہاں لگواتے ہیں تو پھر ایک طرح یہاں پر اس کے لیے اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ایک طرح کی یہاں جاسوسی کا مسئلہ آتا ہے. تو بہرحال اگر آپ اس طرح کی مسجد میں آگ لگوانا چاہتے ہیں جہاں مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ اس طرح ہے تو پھر لگوا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات، آپ اگر لگوانے کے بعد جو LCD ہوتی ہے، ٹی وی ہوتی ہے، وہ آپ مسجد میں نہیں بلکہ مسجد سے باہر کسی اور جگہ آپ لگوائیں، مسجد میں نہیں لگوا سکتے. تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ بھئی مسجد میں یا مسجد سے باہر جہاں کہیں بھی ہو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگوانا چاہیے. اگر لگوانا چاہ رہے ہیں تو پھر مال اور جان کا خوف ہے، جان اور مال کا خوف ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ٹی وی اسکرین کے سلسلے میں جو بات نہیں کہی، مسجد میں آپ نہیں لگوا سکتے. کیوں نہیں لگوا سکتے؟ 2-3 بات ذہن میں رکھیں. اب آپ وہاں ٹی وی لگوائیں گے اور جانے والی مستورات روڈوں پر وہ کیمرے میں نظر آئیں گی اور ٹی وی میں نظر آئیں گی، اور مرد حضرات مسجدوں کے اندر عورتوں کو دیکھیں گے. ایک اس میں خرابی ہوگی. دوسری اس میں خرابی یہ ہوگی، بعض علماء کے نزدیک یہ تصویر کے حکم میں، اسکرین والی جو تصویر ہے یہ تصویر کے حکم میں ہے. تو یہ علماء کے نزدیک جب تصویر ہے تو پھر یہ اس کا حرمت، وہ کہتے ہیں اس کے حرام ہے. تو بہرحال ان کے لیے ایک سوال کا ایک مسئلہ کھڑا ہوگا کہ بھئی جب حرام ہے تو پھر آپ مسجد میں کیوں لگوائیں. تو بہرحال یہ کسی کے اختلاف اگر اس میں نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہی ہے کہ آپ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگوانے کے بعد جو اسکرین ہوتی ہے ٹی وی کو، وہ آپ مسجد سے باہر کسی کمرے میں لگوا دیں یا کہیں اور لگوائیں. مسجد میں ہرگز لگوانے کی اجازت نہیں. اور اسی طرح اسکرین جو لگواتے ہیں بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں لگواتے، آج یہ کوئی عمومی طور پر چل رہا ہے. اکثر لوگ بھی دیکھ بھئی پہلے تو کئی اکا دکا کوئی لگاتا تھا، اب تو مسجدوں کے اندر بہت زیادہ ہو گئے، مدرسوں کے اندر ہو گئے، خانقاہوں کے اندر ہو گئی، مراکز دینی محنتوں کی تبلیغی مراکز کے اندر تک میں نے دیکھا کہ وہاں بھی آج کل لگوا رہے ہیں. تو بہرحال ایک اصولی بات یہ ہے کہ بھئی جان اور مال کا خوف ہوتا وہاں لگوانے کی اجازت ہے. اور افسوس کی بات میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، بات مسجد کی کمیٹی کے ایک غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں خباثت، جن کی ذہنیت کے اندر، جن کے دل و دماغ کے اندر خباثت بھری ہوئی رہتی ہے. بعض مسجدوں کے میں نے دیکھا کہ بھئی کیمرہ تو مسجدوں کا لگا ہوا رہتا ہے، مسجدوں میں جو ٹی وی ہوتی ہے وہ مسجد کے الگ کمرے میں لگی ہوئی رہتی ہے، حافظ میں یا کہیں بھی لگا ہوا رہتا ہے. تو وہ غلیظ قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جب کیمرہ لگا ہوا رہتا ہے، اسکرین جو ہوتی ہے ٹی وی کی، وہاں یوٹیوب کلیکٹ کر کے آن لائن فلمیں دیکھ رہے ہیں اور پھر اس میں پاکستان کی سیریلیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں اس سے میرے پاس ثبوت موجود ہیں. مسجدوں کے اندر کئی کمیٹی کے غلیظ قسم کے لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، یعنی تو اللہ ان کو لوگوں کو، میں اتنا افسوس کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، یعنی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اگر ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے. اتنے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں کہ بھی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے سیریلیں اور پکچریں سب دیکھی جا رہی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات ہو تو فوراً مسجد کے دیگر حضرات جن کو معلوم ہو یا محلے کی دیگر حضرات کو معلوم ہو تو فوراً اس پر ایکشن لے، اس کمیٹی کو فوراً خارج کرے، چاہے وہ اپنا عذر کتنا بھی پیش کرے. اگر غلطی نظر آئے تو ان کو علماء کے سامنے، معتبر علماء کے سامنے بات رکھ کے فوراً اس کمیٹی کو نکالنے کی کوشش کرے. تو بہرحال تو بات یہی ہے کہ بھی اگر مسجد کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں تو اس کی اسکرین جو ہوتی ہے وہ مسجد کے باہر کسی کمرے وغیرہ میں لگائیں. مسجد میں لگانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہاں بے ادبی کا بھی خدشہ ہے. بے ادبی پایا جائے کہ بھی مسجد کے اندر آپ ٹی وی لگا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہاں آنا جانا کر رہے ہیں، پھر وہ ایک بے ادبی بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بھی نماز پڑھتے ہوئے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر کے وہاں اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں کون آ رہا کون جا رہا. مسجد کے اندر خود یہ باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال مسجد میں اگر لگوا رہے ہیں تو اسکرین باہر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو. جان اور مال کا خوف ہے وہاں لگانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی لگانے کی اجازت نہیں. امید ہے کہ بھائی آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا.